اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے عزیزوں اور بزرگوں، جہاں حاضری کا مقصد وہ اپنی اصلاح ہوتا ہے، کچھ سنانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں اور اس پر عمل کریں. حضرت شاہ وصی اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آبادی، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلافہ، بہت اہم مسئلہ تھا. حضرت کے وصال کے بعد حضرت شاہ صاحب کی مجلس تربیت کا نظام اور بہت سی چیزیں وہ سامنے آتی رہیں. بڑا فیض پہنچا لوگوں کو، عوام بھی جڑے اور خواص بھی جڑے. خواص کی تربیت بڑی مشکل ہوتی، بعض حضرات کے ساتھ خواص کا رجوع ہوتا ہے، جڑ جاتی، ان سے فیض شروع ہو جاتا ہے. کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ کو تھانے بھون میں بھی دیکھا، حضرت رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں، لیکن آپ بالکل خاموش رہتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے، نہ کچھ اور نظام تھا. میرے عزیزو، حضرت شاہ وصی اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور بھائی وہاں تو حاصل کرنے جاتا تھا، سننے جاتا تھا، اپنی اصلاح کا مقصد تھا. یہاں پر بھی حاضری کا نظام یہی ہوتا ہے. حکم ملا حضرت کی طرف سے، دعا فرمائے حضرت کی صحت کے لیے کہ حضرت کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. طبیعت یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ اس جگہ پر بیٹھ کر کے کچھ کہا جائے، نیچے بیٹھنے کا ارادہ تھا، لیکن بڑوں کا حکم مجھے سر آنکھوں پر ہوتا ہے. وہ کچھ چیز سمجھتے ہیں کہ جس کی بنا پر حکم دے دیتے ہیں، اور حکم کے اطاعت میں اور فرما برداری میں ہی اپنی خیر بھی ہے، اپنی عافیت بھی ہے، دارین کی فلاح بھی ہے. دونوں چیزیں اس کے اندر رہتی، یہ بات مستقل طور پر رہتی. ایک پورا نظام ہے، سب محبت میں آ کر کے جڑے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر ہے سب کو، اس بات کی نیت ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. اب رضا والے اعمال اس کو تلاش کرنا ہے، یہ بات. کل ہی ایک بات پڑھ رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں. ایک تو امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا، ظاہر بات ہے کہ اہم ہے، اس کے بغیر چارے کار نہیں. اور دوسری بات نہی عن المنکر، بری باتوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا، دوسروں کو بھی بچانا. میرے عزیزو،
حضرت شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں کہ ایک جماعت امر بالمعروف کے لحاظ سے تو کام کر رہی، نماز کی تبلیغ ہے، دین کی تبلیغ ہے، روزے کی تبلیغ ہے اور دوسری چیزیں، لیکن نہیں المنکر کا کام کون کرے؟ وہ بھی تو اہم ہے۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ وہ بطور مدح کے اور تعریف کے بیان فرمایا کرتے تھے کہ بنگلہ دیش میں نہیں المنکر پر اجتماعی طور پر کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ بات اپنے یہاں بھی ایک نظام تھا، بڑوں کا نظام چھوٹوں پر شفقت کرنا، چھوٹوں کا نظام بڑوں کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا۔ بڑے جب گزرتے تھے تو اگر چھوٹے کچھ عجیب و غریب کام میں لگے ہوئے ہیں تو راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے، بھاگ جایا کرتے تھے، علیحدہ ہو جایا کرتے تھے، اور وہ بہت اچھے انداز میں ان بری باتوں کی تبلیغ کر دیا کرتے تھے کہ بھئی بیٹا یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، تاکہ ہمدردی بھی رہے، نظام بھی چلتا رہے۔ بہت میں نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا ہے، جب نماز کے لیے گھر سے چلتے تھے، راستے میں اگر نوجوان بیٹھے ہوئے تاش کھیل رہے ہیں یا کچھ اور خرافات میں لگ رہے ہیں، راستے میں کہتے ہوئے چلتے چلے جاتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض کرنے کے عمل ہیں، اس کو چھوڑ دو، اللہ کو راضی کرنے کا نظام رہو۔ وہ نوجوان کہ جو اس وقت ایسے کاموں میں لگے ہوئے تھے، خود انہوں نے سنایا کہ اس طریقے سے برابر کہتے رہتے تھے، اور انہی کی توفیق سے یہ سب کی سب چیزیں وہ سامنے آئیں۔ میرے عزیز کو ادب و احترام بہت اعلیٰ چیز ہے۔ جب آدمی ادب و احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھل جاتے ہیں، دارین کی فلاح عطا ہو جاتی ہے، اور بزرگ راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے راضی ہونے کے لحاظ سے پھر دعا ہو جاتی ہے، کام بن جاتی ہے۔ حضرت شاہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ سبھی جانتے ہیں، سلطان الہند کا لقب ہے۔ یہ لقب ایسا نہیں ملا، یہ دل کے اندر عظمت اور احترام ایسے نہیں ملا۔ کتنے مجاہدات کیے ہیں، کتنے آپ اپنے آپ کو زیر کیا ہے، کس طریقے سے تواضع اور انکساری اختیار کی، تب جا کر کے یہ نظام بنا۔ ان کے شیخ حضرت عثمان ہارونی علیہ الرحمہ آخر میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ ذرا غور کرو، آج کل ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ایک دو چلے کام ہو اور بس ہم کو مراتب مل جائے۔ نیت اخلاص کی، اس قسم کی نیتیں
یہ بندش ہے مراتب کو بلند کرنے کے روکنے کے لحاظ سے. اس سے آدمی رک جاتا، اس کی ترقیات میں فرق آ جاتا. حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے کشف و کرامات، ارے بھائی یہ تو بڑوں کے کام ہیں، اس میں کہاں تم الجھ جاؤ گے؟ تمہیں تو اپنے کام میں لگنا ہے، وہ عمل کرنا ہے کہ جس سے انسانیت آ جائے، جس سے ہمدردی، تعلق، آپس میں محبت، آپس میں جگانگت وہ پیدا ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ چیز ملے تو یہ انعامات ہیں. لیکن ان چیزوں کو محفوظ کر کے رکھو، غیروں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہ کرو. کبھی کبھی آدمی وہ تذکرہ ایسے حضرات سے کر بیٹھتا ہے کہ جو اس لائن سے واقف نہیں ہوتے، اس راستے میں چلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں عجیب و غریب معلوم ہوتی. اللہ تعالیٰ کی امداد رک جاتی ہے، نصرت رک جاتی ہے، ترقی ختم ہو جاتی. دیکھنا پڑتا ہے بہت کہ کس طریقے کا معاملہ ہے، کیا نظام ہے، تب جا کر کے نظام بنتا ہے. حضرت عثمان ہارونی علیہ الرحمہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ اس سال طبیعت یہ چاہتی ہے کہ حج کر لیا جائے. اب ذرا غور کرو کہ بالکل معذور، دوسرے وضو کرا رہے ہیں، ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور سب کے سب چیزیں ہیں، اور طلب ہے تو دیدار کی، طلب ہے اس گھر کے دیکھنے کی، طلب ہے وہاں پر پہنچنے کی. مومن اور مسلمان اس کے دل میں ہمیشہ یہ جذبہ رہتا ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم حج کریں گے. چاہتا بھی ہے، کسی بھی مسلمان سے سوال کرے اور معلوم کرے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا. ہر ایک کی تمنا یہ رہتی کہ میں ضرور جاؤں گا. لیکن جانے کے لیے طلب کا پیدا کرنا، جیسے جس کی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں. کل ہی ایک صاحب سنا رہی تھی، ایک ضعیفہ تھی، مراد آباد کے اندر ٹور والے رہتے ہی، ان کے پاس پہنچی کہ بیٹا طبیعت عمرے کو چاہ رہی، کیا پاسپورٹ، کیا وہ تو ہے نہیں، کیا پیسے یہ لے کے آئے کہ اتنے ہی پیسے ہیں ہمارے پاس. تو یوں سمجھیے کہ 20 روپے والے نوٹ کی گڈی سب سے بڑی تھی. اب کتنی رقم ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں. کہ اچھا آپ کے ساتھ جانے والا کون؟ کیا ایک بیٹا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں عمرے کے لیے جاؤں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یا تو ہم تمہارا خرچ پورا کر دیں یا اپنا خرچ پورا کر لیں. کہ ان کو بھی بلا لاؤ. اور دونوں کا نظام پاسپورٹ کا بنوایا، پھر بیٹے کو ساتھ میں کیا ان کے پورے خرچ سے، اور ان بوڑھی اماں کو اپنے خرچ سے بھی دیا. میرے عزیزو، طلب کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اس لیے
معاملہ یہ ہے کہ غریب وہ بھی پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر کے ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر پہنچ کر کے آئے، لیکن ہے تڑپ۔ حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب بلند شہری علیہ الرحمہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے تھے۔ ایک صاحب نے ان کو لکھ کر بھیجا کہ حضور طبیعت چاہتی ہے حج کرنے کو، کیا اس کے لیے دعا بھی کرو اور دوا بھی کرو؟ کیا حضور دوا کیا کریں کہ اپنی وسعت کے مطابق روزانہ کچھ نہ کچھ پس انداز کر کے اور ایک جگہ بناؤ، اس میں ڈالتے رہو، گویا ہمارے لحاظ سے جتنا ہمیں کام کرنا تھا ہم چل پڑے، آگے کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب علیہ الرحمہ شاہ ہردوئی وہ اسی کے ساتھ فرماتے تھے کہ بھئی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ اسی نیت سے پڑھو، بہت جلدی حج کر لو گے۔ کتنی برکتوں کا معاملہ ہے۔ آدمی کرے تو صرف کہنے سے کام نہیں چلتا، تڑپ تو پیدا کرنا پڑے گی۔ ہر کام کے اندر تڑپ ہے، اخلاص ہے، عمل ہے، یہ سب کے سب چیزیں ہیں۔ اس انداز کے سب سامنے آئیں گی چیزیں تو ہوتا رہے گا۔ جب حضرت عثمان ہارونی علیہ الرحمہ نے فرمایا تو خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت، چلنا ہے، بالکل۔ اب سمجھیے کتنے دور دراز کا سفر، تو ایک بیگی تیار کری میرے عزیزو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خانچے والوں کو کہ ایک میں ان کے وزن کرنے کے باٹ رہتے ہیں، ترازو رہتا ہے اور سب چیزیں رہتی ہیں، اور ایک میں جو چیز بیچنا ہوتی ہے، چاہے وہ سبزی ترکاری ہو یا مٹھائی کا نظام ہو، ایک میں اس کو رکھ لیتے ہیں۔ کبھی اس مونڈے پر بدلتے ہیں، کبھی اس مونڈے پر بدلتے ہیں، جہاں پر چاہا اس کو رکھ کر کے کھڑے ہو گئے، آواز لگائی اور اپنی چیز بیچنا شروع کر دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے وہ بنوائی۔ ایک میں حضرت کی تمام ضرورت کا سامان رکھا، مصلا ہے، لوٹا ہے اور دوسری چیزیں، اور ایک میں حضرت کو بٹھالا اور اپنے کندھے پر اٹھا کر کے چلے۔ میرے عزیزو، ان بزرگان دین کے واقعات سن کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے عمل کا، کہ کس طریقے سے شیخ کی ان حضرات نے خدمت کی ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مقبول ہوئی ہے نا؟ یہ بات اسی انداز میں پورا سفر کیا اور واپس لائے۔ اب سمجھیے کتنے شیخ خوش ہوئے ہوں گے۔ دعا کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، جب شیخ خوش ہوتی ہے دعا اس وقت کا نظام، ویسے تو دعا سب کی قبول اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن وہ مقبولیت کی گھڑی جس کو نصیب ہو جائے۔ شیخ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جاؤ، اب تمہیں ہندوستان کی سلطنت دی جاتی، وہاں جا کر کے کام کرنا ہے۔ دل پر القا ہوتا ہے نظرات کی کہ کہاں پر کس سے کام لینا ہے اور کس طریقے کا معاملہ۔ سفر کر کے یہاں آئے ہیں اور پھر آپ حضرات کو معلوم ہی کہ کیا حالات تھے، کن حالات سے مشقت و محنت کر کے اللہ کے نام کو روشن کیا۔ ادب و احترام، یہ تمام چیزیں اور اس طریقے کا معاملہ میرے عزیزوں غور کرو۔ حکیم المت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان کے مراتب کو بلند کرے۔
اللہ کا بہت بڑا نیک بندہ تھا. خانقاہ میں تشریف فرما. ان کی کرامت میں سے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ایک دن میں کتنا کام کرتے. ہم لوگ تو آرام ہی آرام اور پھر بھی تھکے جاتے. ذرا ان کے کام کا اندازہ آپ لگائیں کہ جو حضرات ان کے تربیت یافتہ ہیں وہ فرماتے کہ 50 آدمیوں کی تو روزانہ تربیت کا نظام کم و بیش، اس میں عوام بھی خواص بھی. پھر بہت اہم علماء جب پہنچ جاتے تو دوسری مجلس کا بھی نظام، ایک صبح کی مجلس، ایک دوپہر کے بعد، ظہر کے بعد کی مجلس. اسی طریقے سے 50-60 خطوط اس کا روزانہ جواب دینا. ہم سے تو ایک خط لکھنا مشکل پڑتا، اب وہ 50-60 خطوں کا جواب روزانہ کی ڈاک کا معمول. یہ نہیں کہ دوسرے دن اس کو موقوف کر رکھ دیا جائے، اس لیے کہ جب دوسرے دن موقوف کر دیا تو اتنا کام اور بڑھ گیا. اور تیسرا کام تالیف اور تصنیف کا. اپنی پوری عمر میں تقریباً 1000 انہوں نے کتابیں تصنیف کی. یا تو متقدمین میں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی کثیر التصانیف، اور متاخرین میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ. پھر ان کی تصانیف سے کوئی بے نیاز نہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، عام آدمی ہو خاص آدمی ہو عالم ہو. ہمارے استاد محترم مولانا معراج الحق صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کے موقر استادوں میں تھے، نائب محتمم تھے، اور اہم کتاب ان کے ذمے درس میں رہتی تھی. ہدایہ آخرین کا درس دیا کرتے تھے اور مسلسل 2 گھنٹے پڑھایا کرتے تھے، اور کتابیں ساتھ میں رہتی. عربی ادب کے ماہر تھی. جب ان کی مجلس میں بیٹھنا ہوتا تھا تو فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرو، اس میں بڑے علوم ہیں. ہر سطر علم سے بھری ہوئی، کسی چیز کو وہاں سے نکال نہیں سکتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے بھائی ذکر، نماز اور دوسری چیزیں اس کے بتانے والے بہت ہیں، وہاں جا کر کے معلوم کرو. ذکر بتلا دیں گے، نماز پڑھنا بتلا دیں گے، دوسری چیزیں بتلا دیں گے. لیکن اگر انسان بننا ہے تو یہاں آؤ، انسانیت کا درس جہاں. کوئی تو بات ہے آخر، انسانیت کا نظام مفقود ہوتا چلا جا رہا. آداب معاشرت کہ کس طریقے سے آپس میں رہیں سہیں، یہ عجیب و غریب ہوتا ہے. جب سفر ہوتا ہے تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب مطالعے کے لیے رکھ لی جاتی ہے کہ موقع ملے تو اس کا مطالعہ کر لیا جائے. یہ ساتھ میں کتاب تھی، اس میں ایک بڑا اچھا مضمون حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے لحاظ سے وہ سامنے آ گیا، اور بہت عمدہ طریقے سے یہ سب کے سب چیزیں فرمایا کہ بڑوں کا نام تعظیم سے لینا چاہیے. غور کیجیے، بڑوں کا نام تعظیم سے لینا چاہیے. آج کل ہم عالم کا، شیخ کا کیا نام لیتے ہیں؟ آدھا تہائی ان کے ساتھ لقب بھی نہیں لگاتے. یہ بے ادبی کی بات ہے. بڑوں کا نام
تعظیم سے لینا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے نام نہ لے تو اچھا ہے، کیونکہ ادب کی بات ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے، نظام بنتا۔ اگر کسی کے پاس جائے اور وہ کسی سے بات کر رہا ہو تو جب تک وہ فارغ نہ ہو لے یا وہ خود نہ پوچھے، اپنا نام یا اپنی بات پیش نہ کرے۔ پتہ نہیں کون سے اہم کام میں لگ رہا ہے، کس طریقے کا معاملہ ہے، فارغ ہو جائے پھر اپنا بات کرو، اس صورت میں بات ہوتی چلے گئی۔ اگر راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کسی کا ساتھ ہو جائے تو اس سے ایسا قصہ نہ کہنا شروع کرے جو جدا ہوتے وقت تک ختم نہ ہو۔ لمبا چوڑا قصہ شروع کر دیا، اپنا وقت یا تو لگانا پڑے گا یا ادھورا قصہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس انداز میں یہ چیزیں نکل کر آئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرو جس کو وہ سمجھے۔ کیا سمجھ سے باہر کی باتیں کر کے تم اس کو پسند کرتے ہو کہ خدا اور رسول کی تکذیب کی جائے؟ میرے حضرت آج کل کیا ہوتا ہے، مجلسیں ایسی ہماری ہو گئی کہ اس میں ایسی باریک باریک باتیں ہوتی ہیں کہ بعد میں جا کر کے اس میں بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے لحاظ سے نظام جو ہے وہ دوسرا بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے بڑا اہم مسئلہ ہے غور کرنے کی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتی کہ جب کسی کے پاس ملنے یا کچھ کہنے جاؤ اور اس کی کسی شغل کی وجہ سے فرصت نہ ہو، مثلا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے یا وظیفہ پڑھ رہا ہے یا قصدن مقام خلوت میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے یا سونے کے لیے آمادہ ہے یا قرائن سے اور کوئی ایسی تنہائی یا مشغولی کی حالت معلوم ہو جس سے غالباً اس شخص کی طرف متوجہ ہونے سے اس کا حرج ہوگا یا اس کو گرانی اور پریشانی ہو، تو ایسے وقت میں اس سے کلام سلام مت کرو، موقع مت دو، تلاش کرو کہ کس طریقے سے معاملہ ہے، کیا نظام ہے۔ یا تو چلے جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، یا بہت ہی ضرورت کی بات اسی وقت کرنی ہے تو مخاطب سے پہلے پوچھ لو کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر اجازت کے بعد کہہ دو، اس سے تنگی نہیں ہوتی۔ یا اس کی فرصت کا انتظار کرو، جب اس کو فارغ دیکھو مل لو۔ میرے علی تو کتنی اہم بات، کس طریقے کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت و برکت عطا فرمائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور جگانگت اور تعلق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اندر کو بڑھتے چلے جائیے، پورا ہو جائے گا۔ مائک ذرا سا لپٹ